بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج ہم لوگ اپنا اکنامک انتھروپولوجی کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ابھی ہمارا کنٹینیو ہے. ڈسٹریبیوشن آف گڈس اینڈ سروسز ہم لوگ پڑھیں گے کہ چیزوں کو اور سروسز کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرتے ہیں مختلف کلچرس. آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیجیے گا. اور اگر آپ لوگ میرا جو ٹیوشن گروپ ہے اگر آپ وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اس سبجیکٹ کی جو پہلا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر 1 اس کی ڈسکرپشن میں گروپ کا لنک دیا گیا ہے. آپ لوگ وہاں سے ٹیوشن گروپ آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا آج ہم لوگ سب سے پہلے پڑھتے ہیں موڈز آف ڈسٹریبیوشن. اچھا جو اکنامک اینتھروپولوجسٹ ہوتے ہیں نا وہ جتنی بھی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے گڈس اور سروسز کی اس کو 3 موڈز میں وہ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ کہتے ہیں ریسیپروسٹی ہوتی ہے, دوسرا ہوتا ہے ری ڈسٹریبیوشن اور مارکیٹ ایکسچینج. ابھی ہم لوگ اس کو باری باری ان تینوں کو ہم لوگ پڑھتے ہیں. یہ جو 3 جو فارمز ہوتی ہیں ایکسچینج کی, اس فارمز کی بیسس پہ ہی جتنے بھی کلچرز ہیں پوری دنیا میں وہ جتنی بھی وہ چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں, وہ جتنی بھی وہ سروسز اور جو گڈس پروڈیوس کرتے ہیں ان کو وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی لوگ ان کے پرٹیکولر کلچر سے جو بلانگ کرتے ہیں, جو تعلق رکھتے ہیں, ان کے سروائیول کو یقینی بنایا جا سکے. سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں ریسیپروسٹی کی. ریسیپروسٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ گڈس اور سروسز کسی دوسرے کو دے رہے ہیں نا تو آپ لوگ بدلے میں اتنی ہی جو ہے نا چیز آپ لوگ واپس لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ 2 تجارت کرنے والے جو پارٹنرز ہوتے ہیں نا ان دونوں کے درمیان ایک جیسی مقدار کی اور ایک جیسی کوالٹیز کی گڈس اور سروسز کی ایکسچینج ہوتی ہے. ری ڈسٹریبیوشن کیا ہوتا ہے, یہ بہت ساری سوسائٹیز میں کامن ہے جہاں پہ پولیٹیکل بیوروکریسیز ہوتی ہیں, یہاں پہ سیاست کا عمل دخل ہوتا ہے نا, یعنی کہ جو سیاستی نظام ہوتا ہے وہاں پہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے. اور اس میں یہ ایسا فارم ہوتا ہے ایکسچینج کا جہاں پہ جو چیزیں ہوتی ہیں اور جو سروسز ہوتی ہیں آپ پہلے جا کے ایک سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے آپ لوگ اس کو جا کے جمع کروا دیتے ہیں اور پھر وہ سینٹرل اتھارٹی ان چیزوں کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ ری ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے لوگوں تک. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایگزامپل جیسے منڈیوں میں ہوتی ہے نا سبزیاں پہلے جب کاٹی جاتی ہیں تو وہ ڈائریکٹ لوگوں کو پرووائڈ نہیں کی جاتی, وہ منڈیوں میں جا کے بھیجی جاتی ہیں. پھر وہ جو منڈیاں ہوتی ہیں وہ پھر جا کے دکانوں پہ جا کے وہ چیزیں جو ہے وہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ مارکیٹ ایکسچینج سسٹم میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسٹینڈرڈائز جو کرنسیز ہوتی ہیں یعنی کہ جو پیسے ہوتے ہیں آپ لوگ اس کو یوز کر کے چیزوں کی آپ لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں, چاہے چیزوں کی خرید و فروخت ہو یا سروسز کی خرید و فروخت ہو, وہ آپ لوگ کرتے ہیں. اچھا اب ہم لوگ ان تینوں کو ذرا ہم لوگ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ ریسیپروسٹی کو ڈسکس کرتے ہیں. ریسیپروسٹی کے جو آئیڈیا ہے وہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور یہ 3 طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے جنرلائزڈ ریسیپروسٹی. جنرلائزڈ ریسیپروسٹی ہوتی ہے کہ آپ کسی پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کسی کو تحفہ دے رہے ہیں لیکن آپ لوگ فوراً سے اس کا بدلہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. وداؤٹ ایکسپیکٹیشن آپ لوگ گفٹ دیتے ہیں. فار ایگزامپل جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی پھر خدمت کرتے ہیں. تو ان کو اب کوئی لالچ نہیں ہوتا, نہ ہی ان کو ایکسٹرنل کوئی ان کو مجبور کر رہا ہوتا کہ آپ لوگ یہ کام کریں, بلکہ یہ وہ سمجھتے ہیں ان کا ایک انکہا ایک قانون ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری فیملی کی طرف ہماری یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں تو وہ اور پیار اور محبت کی وجہ سے اور وہ کیئر کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے نا وہ پہلے بچوں کو دیکھ بھال کرنا پھر بچے اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں ریٹرن میں کوئی پیسے ملیں گے یا ہمیں ریٹرن میں جو ہے نا ہمیں ایک چیز ایک ملے گی. مطلب وہ ایک جنرلائز ریسیپروسٹی ہوتی ہے کہ آپ ایکسپیکٹ نہ بھی کریں تو وہ آپ لوگوں کو خود سے مل جاتی ہے. ایک اور ہوتی ہے بیلنس ریسیپروسٹی. اس میں آپ لوگ گڈس یا سروسز جو آپ لوگ دے رہے ہیں نا آپ لوگ بدلے میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بالکل ویسی ہی چیز, ویسی ہی کوالٹی اور ویسی ہی کوانٹٹی کی چیز اتنے پیریڈ کے اندر مجھے ملے گی. فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کے پڑوسیوں کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہے تو وہاں پہ آپ لوگ ان کی شادی میں گفٹ لے کے جاتے ہیں. آپ لوگ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب ہمارے بچے کی شادی ہوگی تو وہ بھی پھر اسی طرح سے گفٹ لے کے آئیں گے. یا آپ لوگ کسی کی برتھ ڈے اٹینڈ کرنے جاتے ہیں آپ لوگ گفٹ لے کے جاتے ہیں. پھر آپ لوگ کو جب اپنے برتھ ڈے ہوتے ہیں تو آپ لوگ انوائٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے گفٹ دیا تھا تو اب تبھی واپس آئے گی جب میں اسے برتھ ڈے پہ انوائٹ کروں گا یا کروں گی. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ یہ بیلنس ریسیپروسٹی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک نیگیٹو ریسیپروسٹی ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایکول پارٹیز ہوتی ہیں نا وہ گڈس اور سروسز کو ایکسچینج کرتی ہیں لیکن وہ جسٹ اپنے فائدے کے لیے ایکسچینج کرتی ہیں. وہ صرف اپنا جو فائدہ ہوتا ہے نا اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں. ایون جو ہارڈ بارگیننگ بھی کرتے ہیں یعنی کہ دوسروں کو نقصان پہنچا کے اپنا فائدہ حاصل کرنے والا کام بھی اس میں نیگیٹو ریسیپروسٹی میں آتا ہے. دوسری جو ہم لوگوں نے ایک فارم پڑھی تھی ایکسچینج کی ڈسٹریبیوشن کی وہ تھی ری ڈسٹریبیوشن. ری ڈسٹریبیوشن دیکھیں ریسیپروسٹی میں ہوتا ہے نا
کہ دو پارٹیز کے درمیان آپ ایکسچینج کرتے ہیں گڈز اور سروسز کو. لیکن ری ڈسٹریبیوشن میں دو پارٹیز نہیں ہوتی. اس میں ایک سوشل سینٹر ہوتا ہے جہاں پہ آپ لوگ چیزیں جمع کروا دیتے ہیں اور پھر وہ سوشل سینٹر وہ چیزیں آگے دوبارہ سے ری ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. یہ جو ری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے یہ کسی پولیٹیکل یا جو بیوروکریٹک ایجنسی ہوتی ہے, جو سیاسی ادارے ہوتے ہیں نا, یہ وہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ہماری جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے, ایک وہ ہم سے ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, ہم سے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں. بہت سارے کنٹریز میں یہ دیکھنے میں آیا, یا ہمارا جو پاکستان میں ایک زکوٰۃ سسٹم ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ریلیجیس آئیڈیالوجی بھی بیس ہے, لوگ وہاں پہ جا کے زکوٰۃ جمع کرواتے ہیں اور وہ پھر دوبارہ سے جو مستحق افراد ہوتے ہیں ان کو وہ دوبارہ سے وہ پیسے جو ہے وہ ری ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک ہوتا ہے مارکیٹ ایکسچینج. مارکیٹ ایکسچینج بیس کرتا ہے جو آپ لوگوں کی ملک کی جو کرنسی ہوتی ہے اس کے اوپر, یا جو بارٹر ایکسچینج ہوتا ہے نا, یعنی کہ گڈس اور سروسز کو آپ لوگ گڈس اور سروسز کے بدلے میں ہی جو ہے آپ لوگ دیتے ہیں. تو ایک مارکیٹ ایکسچینج ہوتا ہے جہاں پہ آپ لوگ چیزوں کو ایکسچینج کرتے ہیں. ویسے جو ریسیپروسٹی اور ری ڈسٹریبیوشن ہے وہ بہت زیادہ پرسنل ہوتی ہے کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا, مطلب اس میں ایک ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ یہ جو دو بندے ہیں ان کے درمیان ہو رہی ہے ریسیپروسٹی, یا جو جس کو ری ڈسٹریبیوٹ بھی کیا جاتا ہے تو وہ بھی ایک پرسنلی پہلے ایک جو ہے نا ایک چارٹ بنا لیا جاتا ہے کہ یہ مستحق افراد ہے, ہم نے اس کو دینا ہے. مارکیٹ ایکسچینج میں ایسا نہیں ہوتا. کوئی بھی بندہ پیسہ لے کے جا سکتا ہے اور وہ وہاں سے چیز خرید کے لا سکتا ہے. کوئی بھی بندہ مارکیٹ میں اپنی دکان کھول سکتا ہے, وہاں سے پروفٹس کما سکتا ہے. جتنی زیادہ کسی سوسائٹی میں اسپیشلائزیشن آف لیبر ہوتی ہے نا, جتنی زیادہ, تو وہاں پہ اتنی ہی زیادہ مارکیٹ ایکسچینج میں کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے. مارکیٹ ایکسچینج جو ہے نا, مارکیٹس جو ہے نا وہ زیادہ کمپلیکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آگے ہماری گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ فری مارکیٹ اکانومیز ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ لوگ مارکیٹ کے بغیر آپ لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بھی جو ہے نا وہ آپ لوگ گڈز اور سروسز دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ لوگ بھیج سکتے ہیں. اور اس میں جو ہے نا مین ایزمپشن یہ ہے گلوبلائزیشن میں, یہی جو ہے وہ سوچا جاتا ہے کہ جو ہم کھلی جتنی بھی آپ لوگ ٹریڈ کریں, جتنا بھی زیادہ کمپٹیشن ہوگا تو وہ اتنا زیادہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. گلوبلائزیشن بہت زیادہ کلچرس کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے, کیونکہ اب ہم لوگ گھر بیٹھے ویسٹرن کی ڈریسز بھی منگوا سکتے ہیں, ہم لوگ وہ بھی پہن سکتے ہیں. پوری دنیا میں جتنی بھی لوگوں کی زندگی ہے اس پہ بہت زیادہ گلوبلائزیشن کا اب افیکٹ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. کچھ لوگ ہیں جو گلوبلائزیشن کو فیور کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گلوبلائزیشن ہے اس سے جو غربت ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے الٹا غربت آئے گی. ٹھیک ہے, آگے یہ کچھ یوزفل ٹرمس بتائے ہوئے ہیں. آرگینک سولیڈرٹی ہم لوگ پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں, جس میں آپ لوگ ایک میوچولی ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈ بہت زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ ایک اسپیسیفک چیز بناتے ہیں اور دوسری چیزیں لینے کے لیے آپ لوگوں کو وہ ایکسچینج کرنی پڑتی ہے. پارٹیکولرزم بھی ہم لوگ پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ آپ لوگوں نے اگر ڈیل کرنا ہے لوگوں کو تو آپ لوگ ریلیشن شپ کی بیسس پہ آپ لوگ کرتے ہیں, جو یونیورسل اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں یعنی کہ میرٹ کے بیس پہ آپ لوگ اس پہ نہیں کرتے. پروڈکشن کیا ہوتی ہے کہ ایسا پروسیس جس سے آپ لوگ نیچرل انوائرمنٹ سے کوئی چیز لیتے ہیں اور پھر آپ لوگ اس کو چینجز کر کے اور اس کو ایسی چیز بنا دیتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہے وہ اس کو یوز کر سکے, اس کو کنزیوم کر سکے. پراپرٹی رائٹس, یہ ویسٹرن کا یہ کنسیپٹ تھا کہ ہر انسان کا اپنی ایک اونرشپ ہوتی ہے, اپنی کوئی ملکیت ہوتی ہے, جس کو ہم لوگ پراپرٹی رائٹس کہتے ہیں. اسٹینڈرڈائزڈ کرنسی, یہ ایکسچینج کا ایک میڈیم ہوتا ہے جس کی ایک ویلیو ہوتی ہے, ایک ویل ڈیفائنڈ میڈیم ہوتا ہے جس سے آپ لوگ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ایکسچینج کر سکتے ہیں. یونیورسلزم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگ میرٹ کی بیس پہ, کچھ اسٹینڈرڈس کی بیس پہ جو ہے نا لوگوں کو اوارڈس دیتے ہیں. آپ لوگ رشتہ داریوں کی یا دوستیوں کی بیس پہ یا رشوتوں کی بیس پہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اوور آل آپ لوگوں کا یہ جو امپورٹنٹ ہے تو صحیح یہ والا آپ لوگوں کے تینوں آپ لوگوں نے نا اچھے طریقے سے کرنے ہیں. ان کے آپ لوگوں نے ڈیٹیل بھی اور یہ والے جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے لانگ میں بھی آتے ہیں, آپ لوگوں کے شارٹ میں بھی اس میں سے کوشچن آتے ہیں, کہیں سے بھی آ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے, اور گلوبلائزیشن جو ہے یہ آپ لوگوں کے لانگ میں اکثر آئی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ گلوبلائزیشن آپ لوگ بہت سارے سبجیکٹس میں پڑھ بھی چکے ہیں, تو آئی تھنک سو کہ آپ لوگوں اس میں کوئی رٹا مارنے کی جو ہے نا آپ ضرورت نہیں پڑے گی. باقی آپ لوگ میرے گروپ اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیجیے گا, وہاں پہ پوری روٹین کے حساب سے جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے, آپ لوگ وہ کر سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا حامی ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.